الحمد لله رب العالمين وبه استعين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الف لام را تلك آيات الكتاب المبين انا انزلناه قرانا عربيا لعلكم تعقلون. میرے قابل احترام بھائیوں، دوستوں، عزیزوں، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ سورہ یوسف کو پڑھنے کے لیے ہم سب نے اختیار کیا ہے اور اللہ کے فضل سے پہلی آیت کو ہم پڑھ چکے ہیں. یوسف علیہ السلام کا جب نام آتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث بھی ہمیں یاد آ جاتی ہے، جس میں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ سب سے معزز کون ہے، من اکرم الناس، سب سے زیادہ عزت والا کون ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے والی حدیث میں کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے آدھا حسن دیا تھا، شطر الحسن، یعنی دنیا میں گویا جتنا حسن ہے اس کا آدھا یوسف علیہ السلام کو ملا. تو کتنی بڑی نعمت تھی، کتنے بڑے حسین تھے. اور اس کو اس خواب سے جوڑ کر جب خواب کا بیان آئے گا تو انشاءاللہ دیکھیں گے کہ یہ حسن ان کے بھائیوں تک کیسے پہنچا اور کہاں کہاں اس کا کیا کیا اس کے رموز ہیں، اسرار ہیں، انشاءاللہ وہاں بیان کریں گے، ابھی وقت سے پہلے ہو جائے گا. اور یہ بات بھی بتائی گئی تھی کہ جب صحابہ کرام نے یہ تمنا ظاہر کی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کوئی قصہ بھی سنائیے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ سورت نازل فرمائی. الف لام را، یہ الگ الگ حروف ہیں، الف لام را. تلک آیات الکتاب المبین، یہ شان والی آیتیں ہیں اس کتاب کی جو بہت ہی واضح ہے اور چیزوں کو کھول کھول کے بیان کرتی ہے. اس کے بارے میں تفصیل ہم پڑھ چکے ہیں پہلے. اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون. انا، بے شک، یقیناً ہم نے، انزلناہ، اتارا ہے اس کو. اللہ تعالیٰ نے کہا ہم نے اتارا ہے. ایک کو کیا کہتے ہیں؟ میں نے. ایک سے زیادہ ہم نے. تو بعض نادان یہ اعتراض کرتے ہیں کہ اللہ تو اکیلا ہے تو اس نے یہ کیوں کہا ہم نے؟ تو کہا جائے گا کہ یہ تعظیم کے لیے ہے. بادشاہ جب کوئی حکم جاری کرتا ہے تو کہتا ہے ہم نے یہ فرمان جاری کیا ہے، ہم یہ حکم دیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے یہ حکم جاری کیا ہے، یہ فرمان جاری کیا ہے، یہ اللہ نے اتارا ہے. تو تعظیم کے لیے اپنی عظمت بیان کرتے ہوئے اللہ نے کہا ہم نے اتارا ہے، ہم نے نازل کیا ہے. اور تاکید کر کے کہ ہم نے ہی نازل کیا ہے. یہ قرآن کس کا کلام ہے؟ اللہ کا کلام ہے، یہ کسی اور کا کلام نہیں ہے. جیسا کہ کفار کہا کرتے تھے، یہود کہا کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے بتایا نہیں، یہ کسی اور کا کلام نہیں ہے. پھر جب قرآن پاک کے اتارنے کا ذکر آتا ہے تو ہم یہ بات بھی یاد کرتے ہیں کہ کوئی چیز اترتی ہے تو کہاں سے اترتی ہے؟ اوپر سے. یہ مسئلہ بار بار اس لیے بھی یاد کرایا جاتا ہے. بہت سارے لوگ کہتے ہیں قرآن میں ایک ہی دلیل ہے اللہ کے اوپر ہونے کی، الرحمن علی العرش استویٰ. تو ان کو بتایا جاتا ہے کہ نہیں، ایک ہی دلیل نہیں ہے، بے شمار دلائل ہیں. ان میں سے ایک دلیل یہ بھی ہے کہ اللہ اوپر ہے، اس نے اوپر سے قرآن پاک کو اتارا ہے. تو اللہ نے کہا انا انزلناہ، بے شک ہم نے یہ اتارا ہے.
ہم اوپر ہیں، ہم نے اوپر سے نیچے، انسان نیچے ہیں، ہم نے اوپر سے نیچے انسانوں کے لیے یہ اتارا ہے۔ یہ کیا اتارا ہے؟ یہ سے الکتاب المبین، کھلی ہوئی کتاب جس کا ذکر آیا، واضح کتاب، وضاحت کرنے والی کتاب قرآن پاک کو اللہ نے اتارا ہے۔ انا انزلناہ، ہم نے اس کو اتارا ہے، قرآنن، یہ قرآن ہے۔ قرآن عربی زبان کا لفظ ہے، اس کے معنی ہوتا ہے وہ چیز جو پڑھی جاتی ہو، بہت پڑھی جاتی ہو۔ تو اللہ نے پہلے اس کو کتاب کہا، اس کے بعد قرآن کہا کہ ایسی کتاب ہے جو پڑھی جانے والی ہے، پڑھی گئی، پڑھی جا رہی ہے، اور قیامت تک اس کو برابر پڑھتے رہیں گے۔ اللہ نے جو نام دیا، اس نام میں بھی اللہ تعالیٰ نے وہ چیز رکھا ہے کہ اس کے اعجاز کو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے رسول ہونے کو یہ نام بھی ثابت کرتا ہے کہ قرآن ایسی چیز ہے جسے پڑھا جائے گا، اور جو چیز پڑھی جاتی ہے پھر اسے سمجھا بھی جاتا ہے۔ تو یہ قرآن پاک پڑھا جاتا ہے، سمجھا جاتا ہے، اس میں غور و فکر کیا جاتا ہے، اور یہ ہماری عمل کے لیے، ہماری ہدایت کے لیے، ہمیں راستہ بتانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اتارا ہے۔ انا انزلناہ قرآنا عربیا، اسے ہم نے نازل کیا ہے، قرآن پڑھنے والی کتاب، اور عربی زبان میں نازل کیا ہے۔ جو یہ ترجمہ ہے یہ قرآن نہیں ہے، کیونکہ قرآن تو اللہ نے عربی میں اتارا ہے۔ اگر کوئی انگلش کا ترجمہ ہو، اگر کوئی اردو کا ترجمہ ہو، اگر کوئی فارسی کا ترجمہ ہو، اگر کوئی کسی اور زبان میں ترجمہ ہو، بہت سارے لوگ آتے ہیں کہتے ہیں قرآن میں ہے، اس کے بعد انگلش کہنا بولنا شروع کر دیتے ہیں، اس کے بعد عربی بولنا شروع کر دیتے ہیں، اس کے بعد ہندی، کہتے ہیں یہ قرآن میں ہے۔ تو ان سے کیا کہا جائے گا؟ قرآن تو عربی میں ہے۔ یہ جو آپ پیش کر رہے ہیں یہ کیا ہے؟ قرآن کا معنی ہے، اور وہ معنی ترجمہ کرنے والے نے اپنی سمجھ کے اعتبار سے بیان کیا ہے۔ یہ قرآن نہیں ہے، قرآن عربی میں ہے، جو عربی میں وہ قرآن ہے۔ کیا وہ معنویت جو عربی میں ہے وہ کسی اور زبان میں اسی انداز میں لائی جا سکتی ہے، پیش کی جا سکتی ہے؟ قطعاً نہیں۔ دیکھیں کتنی باریکیاں جو بتائی گئی اس میں جو آ رہی ہیں، کیا دوسری زبان میں وہ ساری چیزیں آ پائیں گی اس انداز میں؟ نہیں آ پائیں گی۔ تو اس کی برابری کوئی نہیں کر سکتا۔ قرآن عربی میں آیا، یہ اس کی ایک فضیلت ہے، اور اس کی فضیلت یہ ہے قرآن پاک کی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنے سب سے معزز اور سب سے اشرف فرشتے کے ذریعے اس قرآن کو بھیجا ہے، جبریل علیہ السلام کے ذریعے سے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پہ نازل کیا ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو رسولوں میں، انسانوں میں سب سے اشرف، سب سے معزز ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کو، چونکہ یہ کتاب سب سے اشرف کتاب تھی، عربی میں کہتے ہیں علماء کی ایک ہی کتاب آئی اللہ کی، قرآن پاک، باقی کتابیں دوسری زبانوں میں آئیں، ایک ہی کتاب آئی، اور ساری کتابوں پر سب سے شرف والی، سب سے زیادہ عزت والی کتاب۔ تو سب سے زیادہ عزت والی کتاب جس نبی پہ نازل ہوئی وہ سب سے اشرف، جو فرشتے لے کے آئے وہ سب سے اشرف، جس شہر میں نازل ہونا شروع ہوا مکہ میں، وہ مکہ اور سارے شہروں کا سردار، اشرف البلاد، سب سے اچھا معزز شہر، اور جس مہینے میں اترا وہ مہینہ سارے مہینوں کا سردار رمضان، اور جس رات میں اترا وہ رات ساری راتوں میں سب سے زیادہ قدر اور برکت والی رات۔ کتنی چیزیں ہو گئی؟ فرشتہ جو لے کے آیا اشرف الملائکہ، جس نبی پہ اترا اشرف الرسل، جس مہینے میں اترا اشرف الشہور، جس رات میں اترا اشرف اللیالی، جس شہر پہ اترا اشرف البلاد مکہ، اور اس کے بعد میں جس امت پہ اترا خیر الامم، جس امت پہ اترا سب سے جو ہے خیر والی امت۔ اور کیا چھوٹ گیا؟ کوئی ایک چھوٹ گیا، کیونکہ 7 یا 8 چیزیں ہوتی ہیں تقریباً۔ جس نبی پہ اترا، جس ذات پہ اترا وہ اشرف الرسل ہیں۔ تو فرشتے جو سفیر ہیں، نبی جن کے دل پہ اترا، جو کتاب اتری وہ خود اشرف الکتب، وہ کتاب بھی اشرف الکتب، اور جس زبان میں آئی
وہ ساری زبانوں میں سب سے اشرف اور افصح زبان ہے، سب سے زیادہ فصیح و بلیغ اور سب سے زیادہ طاقتور، اور انسانی جذبات کے بیان کرنے میں اور معانی اور ہدایات کی وضاحت میں اس کے مقابلے میں دنیا میں اور کوئی زبان نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ قرآن پاک کا اعجاز ہے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے فرمایا انا انزلناہ قرآنا عربیا، ہم نے اس کتاب کو اتارا ہے، پڑھی جانے والی کتاب قرآن ہے اور عربی زبان میں ہے، لعلکم تعقلون، تاکہ تم عقل مند بن جاؤ، تاکہ تم سمجھو۔ اس قرآن کو عربی زبان میں اللہ نے اتارا، کوئی نہ کوئی ایک زبان میں تو اتارنا تھا، اللہ نے اس کے لیے عربی کو اختیار کیا۔ اللہ جس کو چاہے اختیار کرے، ساری زبانیں اللہ ہی کی پیدا کی ہوئی ہیں۔ یخلق ما یشاء و یختار، اللہ جو چیز چاہے پیدا کرتا ہے اور جو چیز چاہے اس میں سے منتخب کر لیتا ہے۔ تو یہ اللہ کا انتخاب ہے کہ اللہ نے عربی زبان کو اپنی آخری کتاب کے لیے اختیار فرمایا، اور اس کے پہلے مخاطب عرب تھے، اس لیے عربوں کو شکر گزار ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی زبان میں یہ اتارا ہے۔ ان کی ذمہ داریاں زیادہ ہیں، وہ اس کو سمجھیں، اس قرآن کی خدمت کریں اور اس قرآن کی نشر و اشاعت کریں۔ یہ عربوں کی ذمہ داری پہلے ہے، اور اگر وہ نہیں کریں گے تو کیا ہوگا؟ اللہ نے یہ کہا کہ ہم تمہارے محتاج نہیں ہیں۔ وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ، اگر تم پیٹ پھیر کے جاؤ گے تو یہ نہیں سمجھو کہ تم ہی کرو گے تو ہوگا، اللہ دوسری قوم کو لائے گا اور وہ تم جیسے نہیں ہوں گے۔ تو اگر اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن پڑھنے کا ہمیں اور آپ کو موقع دیا ہے، اور اللہ نے اس قرآن کو میرے اور آپ کے لیے آسان کیا ہے، جس کو عرب عجمی سمجھتے تھے، اپنے سوا سب کو، عجم کے معنی تھا گونگا، اپنے سوا سب کو گونگا سمجھتے تھے، جیسے جانور گونگا ہوتا ہے، وہ بول نہیں پاتا اپنی بات کو، لیکن اس قرآن کو اللہ نے سب کے لیے آسان کر دیا۔ عجم بھی اس قرآن کو پڑھتے ہیں، اور جبکہ ان کے حروف، ان کے مخارج، ان کے طریقہ کلام، طریقہ گفتگو، سب اس سے بہت سارا فرق ہے، بہت ساری چیزیں ہیں جو نہیں ہوتی ہیں دوسری زبانوں میں، بہت سارے الفاظ ایسے ہیں عربی کے جو نہیں ہوتے دوسری زبانوں میں، لیکن عجم جب اس کو پڑھتے ہیں تو وہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ ان کے اندر پیدا فرماتا ہے، وہ قوتیں انہیں بھی دیتا ہے۔ تو لعلکم تعقلون، تاکہ تم سمجھو۔ ایک تو سادہ معنی یہ ہوا کہ ہم نے عربی میں اتارا ہے، تو جو لوگ پہلے مخاطب ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، قریش کے لوگ، مکہ کے لوگ، عرب کے لوگ، سمجھو تمہاری زبان میں، کل کو یہ اگر کسی اور زبان میں ہوتی تو تم کہتے ہمیں تو یہ سمجھ میں نہیں آتا، یہ کون سی زبان ہے، لیکن تمہاری زبان میں ہے، اس کو سمجھو۔ اور اس کا معنی یہ بھی ہوتا ہے تاکہ تم عقل مند بن جاؤ، اس لیے کہ جب اس کو سمجھو گے اور یہ بھی سمجھو گے کہ اللہ کا کلام ہے، تو یہ تمہاری عقل میں اضافے کا سبب بنے گا، تمہاری عقل اس سے بڑھے گی۔ اور عقل مند کیا کرتا ہے؟ وہ باتیں جس میں فائدہ ہوتا ہے اس کو اپناتا ہے، اور وہ باتیں جس میں نقصان ہوتا ہے انہیں چھوڑ دیتا ہے۔ تو قرآن اس لیے اترا ہے کہ لوگ عقل مندی کے ساتھ اس کے ساتھ عقل مندی کا رویہ اپنائیں، اس کے احکام کی تعمیل کریں اور اس کی روکی ہوئی چیزوں سے رک جائیں۔ عقل کو عقل کیوں کہا جاتا ہے؟ آپ اس سے پہلے سنے ہوں گے۔ عقل کے معنی ہوتا ہے باندھنے والی چیز۔ اقال سر پہ پہنتے نا، باندھ رکھتا ہے، اقال اصلاً رسی کا نام ہے، رسی سے باندھنے کا کام لیا جاتا ہے۔ تو اقال سے، رسی سے پہلے اونٹوں کو باندھتے تھے، پھر دھیرے دھیرے اس کو جو ہے اور اچھی شکل دے کے سر کے باندھنے لگے، سر پہ باندھنے لگے اچھی شکل دے کے۔ تو اسی سے ہے عقل۔ ایک عقل والے اور ایک بے عقل میں کیا فرق ہوتا ہے؟ بے عقل ایسی حرکت کرتا ہے کہ جس سے اگر عقل ہوتی تو رک گیا ہوتا، عقل اسے روکتی کہ یہ بے عقلی والی حرکت نہ کرو، میں تمہارے پاس ہوں۔ عقل کہے گی ارے میں تمہارے سر میں ہوں، میں تمہارے دل میں ہوں، تم یہ کام کیسے کرنے جا رہے ہو؟ تو عقل ہمارے ہاتھوں کو بڑھانے سے روکتی ہے، بعض جگہ ہماری زبان کو باہر نکلنے سے روکتی ہے۔ عقل مند چپ رہ جاتا ہے، بہت سارے عقل مند جہاں بیوقوف بول پڑتے ہیں وہاں عقل مند چپ رہ جاتا ہے، کیونکہ اس کی عقل اسے روک دیتی ہے بولنے سے۔ جہاں بیوقوف قدم آگے بڑھا لیتے ہیں یا بیوقوف پیچھے ہٹ جاتے ہیں، دونوں حرکت ہی ہے نا۔ تو پیچھے ہٹنے کی حرکت سے کبھی عقل روک دیتی ہے، کبھی آگے بڑھنے کی حرکت سے بھی عقل ہی روکتی ہے۔ عقل فیصلہ کرتی ہے
انسان کے اندر دو خواہشیں رکھی گئی ہیں، دو طاقتیں رکھی گئی ہیں، ایک خواہش اور ایک عقل، اور خواہش اور عقل میں ہمیشہ لڑائی رہتی ہے۔ تو خواہش کہاں جیت جاتی ہے؟ جہاں عقل کمزور ہو۔ عقل کمزور ہوئی اور خواہش کی جیت ہوئی، اور خواہش کی جیت سے سارا نقصان ہو جاتا ہے۔ ارے یار، ٹھنڈی کا موسم تھا، خواہش ہوئی کہ آئس کریم کھائے جائے، عقل نے روکا مریض ہو جاؤ گے، عقل کی بات نہیں مانی، خواہش آگے بڑھ گئی، اگلے دن ہاسپٹل پہنچ گئے۔ تو خواہش کے پیچھے لگ کر اور عقل کی بات چھوڑ کر آدمی نقصان اٹھاتا ہے، دنیا کا بھی نقصان اٹھاتا ہے اور آخرت کا بھی نقصان اٹھاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ عربی کا قرآن جو میں نے اتارا ہے اللہ نے اتارا ہے، کسی اور کا کلام نہیں ہے، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام نہیں ہے، نہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی انسان سکھاتا تھا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سکھاتا تھا اپنے فرشتے جبریل علیہ السلام کے ذریعے سے۔ تو یہ اللہ کا کلام، انسانی کلام نہیں ہے۔ اس کو اللہ نے عربی زبان میں اتارا ہے، اس کو سمجھو تاکہ عقل مند بن جاؤ اور نیک چیزوں کو، نیک راستے کو، خیر کے راستے کو اپناؤ اور شر کے راستے کو چھوڑ دو۔ تو یہ جو ہے اس آیت میں بعض چیزیں ہیں، اور چونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ یہ آگے سورہ یوسف میں یوسف علیہ السلام کے قصے کا تذکرہ ہے، اس لیے اس کے لیے جو تمہید آ رہی ہے، پہلی آیت کی تمہید، دوسری آیت کی تمہید، اس سے اگر جوڑ کے آپ دیکھیں گے تو بڑی اس کی قیمت سمجھ میں آئے گی، ایک ایک چیز کی اہمیت سمجھ میں آئے کہ اللہ نے پہلے یہ کیوں کہا آیات الکتاب المبین، یہ ایسی کتاب کی آیتیں ہیں جو ساری چیزوں کو کھول کھول کے بیان کرتی ہے۔ پہلے کہتے تھے قرآن پاک میں شارٹ قصہ، چھوٹا چھوٹا قصہ اللہ تعالیٰ نے مختلف صورتوں میں مختلف نبیوں کے قصے بیان کیے، مختصر اختصار میں۔ تو کہتے تھے کہ جیسے کہانی بتائی جاتی ہے خوب لمبا کر کے۔ وہ ایک شخص تھا مکہ میں، نضر ابن حارث، تو جا کے وہ فارس سے قصے سیکھ کے آیا تھا، لمبے لمبے وضاحت کے ساتھ قصے، جیسے ہوتے ہیں ناولیں بڑی بڑی، تو قصے سناتا تھا۔ کہا دیکھو وہ چھوٹے چھوٹے قصے ہیں، مجھ سے سنو، لمبے لمبے قصے ایسے ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا قصے کیسے ہوتے ہیں اور سب سے اچھا قصہ کیسے ہوتا ہے وہ ہم بتاتے ہیں۔ تو اس کے لیے اللہ نے سورہ یوسف اتار دیا، تو کہا یہ ایسی کتاب کی آیتیں ہیں جو کھول کھول کے بیان کرتی، وضاحت سے، لیکن جس کی انسان کو ضرورت ہے، جو انسان کے عقل کے لائق ہے، جس میں انسان کا نفع ہے، اس حساب سے یہ بتاتی ہے۔ یہ یوں ہی انسان کا وقت ضائع کرنے والی کتاب نہیں ہے۔ وہ ساری کہانیاں جو انسانوں کا وقت ضائع کرتی ہیں، عمر برباد کرتی ہیں، یہ کتاب ایسی ہے کہ اس میں قصہ بھی آتا ہے تو انسان کی عمر کو ضائع نہیں کرتا، انسان کو نفع پہنچاتا ہے، اس کی عقل کو کمال تک پہنچاتا ہے، عقل کو بلندی عطا کرتا ہے، آدمی اس سے سیکھتا ہے۔ یوسف علیہ السلام کے قصے میں سیکھنے کی اتنی چیزیں ہیں، اتنی عبرتیں ہیں، اتنی حکمتیں ہیں کہ انسان غور کرتا رہے۔ اور اہل مفسروں نے، جن لوگوں نے موٹی موٹی تفسیر لکھی ہے اسی پر، اس پہ غور کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس میں بہت برکتیں رکھی ہیں۔ بہرحال تو ہے تو کلام مالک الملک کا، بادشاہوں کے بادشاہ کا، سب سے قدرت، سب سے اعلیٰ اور قدرت والی ذات کا ہے، تو ظاہر بات ہے اس کی شان اس کے کلام میں بھی ہے۔ جو آدمی جس قدر عظمتوں کا مالک ہوتا ہے، اس کے کلام کے اندر وہ عظمتیں آتی ہیں، تو ظاہر بات ہے کہ ہر طرح کی عظمتیں اللہ کے پاس ہیں، تو اس کی کلام کی عظمت اور شان اس کتاب میں ظاہر ہے۔ آج اتنی باتوں پر اکتفا کرتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا وسلم۔